اس مشاورتی دور میں جو نواز شریف میں یا عمران خان میں یا اپنا زرداری صاحب میں ہوگی، ایک اصول کے میں خلاف ہوں، you just cannot beat about one single bush. یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک جھاڑی کو نہیں، ہم جنگل میں نکلے ہو تو بہت ساری جھاڑیوں کو جھاڑنا پڑے گا، مگر یہ کیا کہ ملک کیا صرف ایک ویلیو پہ چلتا ہے؟ That's called corruption. ایک ویلیو پہ کیا ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے نہیں ہوتے؟ بھائی اگر آپ کے پاس 100,000 مسائل ہیں، میں کہتا ہوں میں نے امریکہ میں کرپشن دیکھی ہے، میں نے انگلینڈ میں کرپشن دیکھی ہے، obviously ہماری کرپشن نارمل سے بڑھ گئی. جب وہ نارمل سے بڑھ جائے گی تو فیل ہوگی کس نے کیا ہے، کس کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں جہاں ہر روز بے انتہا افواہیں پیدا ہوتی ہیں، دم توڑتی ہیں، یہ اتنا بے چارگی کا عالم ہے کہ we don't know how does this leader behave or that leader behaves. اب مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ ایک ہی مسئلہ ہے سارے ملک میں؟ کیا گیس کا نہ پیدا ہونا بھی کرپشن ہے؟ کیا پیٹرول کا زمین سے نہ نکلنا بھی کرپشن ہے؟ کیا گندم کا زمین سے نہ تازہ اٹھنا بھی کرپشن؟ بھائی ایک مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ملٹی پرپز مسائل میں ایک مسئلہ کرپشن ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ کرپشن میں آپ کے پاس کتنے انسٹیٹیوشن، کتنے زیادہ گن کے دیکھو. نیب موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے، اندر سے انٹیلیجنس سینکڑوں موجود ہیں. بھائی نیک بخت تو اتنا چھوٹا سا مسئلہ اور اتنے ادارے پھر بھی یہ موجود ہے. تو اگر جب قوم کو مخبوط الحواس کر دیا جائے اور وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی مسئلے کے پیچھے پڑ جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو بی ویری فرینک، بھائی ہم نے کچھ اچیو بھی تو کرنا ہے. اب حال یہ ہے کہ کوئی شریف ترین آدمی کسی منصب پہ چلا جائے تو اگلے 2 دن کے بعد اس نے ٹرانسفر کر دیا کہ یہ کرپٹ ہے. بیکاز we are obsessed with the word corruption and we are going to believe that every Pakistani is corrupt. ہم کہتے ہیں اعتماد بحال کرو، بحثیت قوم کے اعتماد بحال کرو اپنا. جو مجرم ہے ان کی انکوائری کے لیے جو آپ کے لیگل کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں اس کو استعمال کرو، مگر تم بیٹھ کے اقتدار میں یہ نہ کرو کہ سب کرو. بھائی کچھ کرو، کچھ بہتری کے اسباب کرو، آگے بڑھو، بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے مسائل حل کر سکتے ہیں. مطلب فرق تو نہیں پڑتا ہمیں، ہمارے سارے لیڈر محترم ہیں. اگر ان کے خلاف بہتر ایک قانون آ جائے گا، منظوری ہو جائے گی، تو یہ فرشتے نہیں ہیں. ہمارا قوم کا سب سے بڑا قصور یہ ہے ہم لیڈروں سے کچھ زیادہ ہی توقع لگا بیٹھتے ہیں. قائد اعظم کے بعد ہم نے کہا زندگی ناگزیر ہے، ملک ختم ہو جائے گا، ملک رہا. لیاقت علی خان آئے، ہم نے کہا اگر یہ بھی چلا گیا قائد اعظم کے ساتھ تو ملک کے ساتھ کیا اثر ہوگا، ملک رہا. پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو آئے، کہا کہ اب ملک اس سے رہ جائے گا، وہ بھی چلے گئے، ملک رہا. یہ جو آپ اس پاکستان کی تقسیم دیکھتے ہو یہ ڈویژن ہے، ایڈمنسٹریٹو علیحدگی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ میری بات یاد رکھنا، ایک براڈر افینٹی میں بالکل کچھ سالوں کے بعد بنگلہ دیش پھر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ شاید ان لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں، مگر مجھے ٹھیک طرح سے نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے لیڈروں کو یہ کہو کہ آپ کرپشن کی داستانیں نہ سناؤ، کوئی ایمانداری کی بھی تو داستان سناؤ نا، اپنے لوگوں میں سنا دو. کوئی ایک آدھ اچھی بات. روز اخبار دیکھتے ہیں ادھر کے تو I try to find out how many good and bad news. ایوریجز بڑی خراب ہوتی ہے، دل بڑا خراب ہوتا ہے. بٹ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم مل کے دعا کریں خدا ان کو دے دے وہ شعور، ان کو دے دے وہ فراخی، ان کو دے دے وہ ہمت کہ جو ان کو اس قابل کر دے کہ ملک کو اندھیروں میں یا اس غربت سے نکال دے.
بیکاز اس سردیوں میں پاکستان کے لوگوں نے، خاص کر میرے علاقے کے لوگوں نے سردی کے بڑے ستم سہے بہت. اور the reason is not corruption, the reason is government.